وقفے سے قبل ہم آپ ہمارے ساتھ تھے پشاور کے رنگ روڈ پہ ہم گئے تھے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. حد نگاہ تک وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے, تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور ایسا کراؤڈ سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا پشاور میں, کم از کم اس قسم کا جلسہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. ابھی وہاں عمران خان نہیں پہنچے ہیں اور وہ جلسہ جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کا یہ پہلا روز ہے جس میں عمران خان خود اس پہلی بار وہ سامنے آ رہے ہیں. ان کا جلسہ, ان کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد آگے جلسہ عام ہے. ایک کراچی میں 16 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ عام ہے. پاکستان تحریک انصاف کی تحریک جس کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ ملک میں فوری الیکشن کرائے جائیں. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی جناب اسد عمر. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. یہ بتائیے گا کہ آج سے آغاز ہو گیا ہے, گویا کہ یہ ایک عوامی تحریک ہے جو کہ اب تسلسل سے جاری رہے گی, مگر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 دن کے دوران تاریخوں میں بڑا تغیر آتا ہے, تاریخیں بڑی تبدیل ہو رہی ہیں مسلسل. جی بالکل ایسے ہی کامران بھائی, وہ کیونکہ تیزی سے فیصلے لیے جا رہے ہیں تو وہ کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد مقامی جو وہاں پر صورتحال ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر آتی ہے فیڈ بیک, تو تھوڑی سی تبدیلی ہو رہی ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو اعلان کیا گیا تھا کہ ایک بھرپور عوامی تحریک ہوگی, پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر پہلے جلسے ہوں گے. آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے کال پر جس تعداد میں لوگ نکلے پاکستان میں پچھلے ہفتے, اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان میں. نہ وہاں کوئی لیڈر تھے, نہ کوئی نام تھا, آرگنائز کرنے والے کو خاص لوگ نہیں تھے. تو یہ واقعی میں ایک عوامی موومنٹ ہے اور میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عوام جو ہے وہ پارٹی سے آگے نکل گئی ہیں اس وقت. تو یہ جلسوں پہ مبنی ہے جس میں کہ عمران خان صاحب جلسوں سے خطاب کریں گے, جس کے 3 جلسوں کا پروگرام ابھی تک سامنے آیا ہے. جلسے ہیں اس کے اندر مختلف کنونشنز ہوں گے, اس کے اندر عوامی یہ ریلیز ہوں گی. تو ایک پورا ایک بھرپور طریقے سے ایک پروگرام جو ہے اس کو تشکیل دیا جا رہا ہے. اور بہت سادہ سا اس کا مقصد جو ہے, اس کی انتہا کیا ہے, چاہتے کیا ہیں, کیوں عوام کے اندر جا رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اپنی طاقت کا جو مظاہرہ اگر کرنا چاہیں تو کبھی بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے 27 مارچ کو بھی کیا, پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. مقصد بڑی سادہ ہے, جس سیاسی بحران کا شکار پاکستان ہو گیا ہے یہاں سے نکلنے کا راستہ صرف ایک نیا الیکشن ہے. کوئی اپنے لیے تحریک انصاف کوئی نہیں کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہی حکومت دے دو. ایک جمہوری طریقہ ہے, ایک جمہوری راستہ ہے اور یہی ہمارا مطالبہ ہے. جتنا جلد یہ فیصلہ کر دیا جائے اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. تو یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک ہے, ایک عشرہ ہو چکا ہے, دوسرا عشرہ ہے, اس کے بعد پھر آخری عشرہ ہے, تو یہ رمضان کا ہونا یہ آپ کے لیے معاون ہے یا یہ کہ یہ ایک رکاوٹ ہے کہ آپ کے ٹیمپو کو جو ہے یہ ڈسٹرب کرے گا؟ دیکھیں یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جس وقت بات چیت شروع ہوئی نا, جو بالکل شروع میں بات چیت ہوئی تو وہ یہ تھی کہ اچھا ابھی ہم اگلے 2-3 ہفتے تیاری کریں گے اور پھر عید کے بعد سے جو ہے یہ عوامی جو تحریک ہے اس کا آغاز کیا جائے گا. لیکن اس دن جو پچھلے ہفتے ہوا اس کو دیکھ کر لوگوں کو وہی خیال ہے جیسے میں نے کہا نا کہ عوام آگے نکل گئی. اب پارٹی ری ایڈ کر رہی ہے, کیچ اپ کر رہی ہے عوام کے ساتھ. تو اصولاً تو یہ ممکن ہی نہیں تھا, کوئی بھی پاکستان میں ہوا نہیں رمضان کے اندر اتنی بڑی سیاسی موبلائزیشن ہونے کا. لیکن یہ بھی عمران خان جس طریقے سے بار بار پاکستان کی تاریخ میں سیاسی تاریخ کے اندر نیا باب رقم کرتے ہیں, یہ ایک اور نیا باب رقم کر دیا انہوں نے. اچھا بھائی یہ بتائیے گا کہ اس میں جو اس وقت جو رسپانس ہے وہ تو پبلک کا تو رسپانس ہے اپنی جگہ, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی رد عمل ہے, گرفتاریاں وغیرہ ہوئی ہیں کچھ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی, کچھ ان کے سوشل میڈیا کے لوگوں کی, اور اس طرح سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ سختی بھی آئے اور عمران خان صاحب بھی گرفتار ہو جائیں. دیکھیں یہ بالکل ایسا ہو رہا ہے جی, خاص طور پہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے متحرک لوگ ہیں ان کو دھمکیاں بھی آئیں, کچھ اریسٹ بھی اٹھائے بھی گئے. اور اس کے لیے آج ہم نے فائل کرنی تھی پٹیشن, اس کے اندر کوئی تاخیر ہوئی, کل صبح 9 بجے جو ہے وہ پٹیشن جمع کرا دی جائے گی. اور یہ ہمیں تاریخ سے پتہ ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں ضرور ہوئی ہیں جو نامناسب ہیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں کون, پاکستان کے جو خلاف. اور مجھے یاد ہے کہ یہ ہفتہ 10 دن پہلے بھی ہوا تھا, پورا انالیسس کر کے دیا گیا تھا کہ کس طریقے سے جعلی اکاؤنٹ بنائے گئے اور کس طریقے سے اس کے بعد انڈیا نے اس کو پک کیا.
کیونکہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی اولین خواہش کیا ہے؟ ان کی اولین خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کے اندر خلیج پیدا کر دیں. وہ عمران خان ہونے نہیں دے رہے. عمران خان اپنی فوج کو اون کرتے ہیں اور اس لیے کوئی بھی عمران خان کا فالوور جو ہے وہ اس قسم کی بات نہیں کرتا، لیکن جعلی اکاؤنٹس بنا کر اور جعلی خبریں لگا کر بالکل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دباؤ ڈالا جا سکے. تو آپ کے ہاں سے 100% لا تعلقی ہے، آپ کسی صورت سے اس آدمی کو اون نہیں کریں گے جو فوج کے خلاف کسی قسم کا بھی مضموم پروپیگنڈے کے اندر انوالو ہو. یہ تحریک انصاف کی دو ٹوک رائے ہے، کسی صورت میں کسی انداز کا اس پروپیگنڈے کی آپ اجازت نہیں دیں گے؟ دیکھیں، وزیر اعظم چیئرمین عمران خان جو ہیں بڑے واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں، بلکہ انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے تھے. آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے شاید میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں کوئی میڈیا نہیں تھا جس کو وہ میڈیا کو سنانے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے کہا اس دن کہ پاکستان کو مجھ سے زیادہ پاکستان کی فوج کی ضرورت ہے. تو وہ دل سے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. تو کوئی بھی چیز ایسی ہو جس سے کوئی پریشانی پیدا ہو فوج کی، وہ ان کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے. لوگوں میں لیکن غصہ ہے، بے تحاشا غصہ ہے لوگوں کے اندر. اس میں لوگوں کے جذبات ابل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا ہو رہا ہے، لیکن کیا کوئی بھی ایسی پالیسی ہے کہ جس میں کوئی بھی اس قسم کی بات کرے اور فوج کے خلاف بات کرے تو اس کو حمایت حاصل ہے وزیر اعظم کی؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو اب اس کیمپین کو، جو کہ سوشل میڈیا کی جو کیمپین ہے، کہ ظاہر ہے کہ اس میں جو آپ سے جو منسلک جو ٹرینڈ ہے اس پہ کے لیے کوئی سختی سے انسٹرکشن دی گئی ہیں آپ کے رضاکاروں کو کہ اس معاملے سے دور رہیں، اور کسی بھی صورت میں کیمپین تو ظاہر ہے آپ چاہیں گے کہ جاری رہے، اور یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور وغیرہ کی جو ٹرینڈ ہے، یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے پتہ نہیں 4-5 دن سے، مگر اس قسم کی احتیاط کی آپ کی طرف سے کہا گیا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو ٹرینڈ دیکھیں ہے کیا. ہمارا جو آفیشیل ٹرینڈ ہے وہ ہے کیا؟ امپورٹڈ حکومت نامنظور. اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرینڈ ہے. آج تک کوئی پاکستان میں ٹویٹر کی تاریخ میں اس کا اشر اشیر بھی نہیں گزرا. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے ٹاپ ٹرینڈز میں 5 دن میں 3 دفعہ آیا، اور ایک دفعہ یہ نمبر 1 پہ دنیا کے ٹرینڈ میں پہنچا. 60 لاکھ کے قریب لوگ ٹویٹ کر چکے ہیں. یہ کوئی کسی کے کہنے سے نہیں ہو رہا، یہ عوام کا جذبہ ہے، یہ عوام کا غصہ ہے جو ابل رہا ہے. وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ رائے کا اظہار ان پیرائے میں کر رہے ہیں جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ہوں گے اس کے اندر سے کچھ لوگ ضرور ہوں گے جنہوں نے اس کا غلط استعمال بھی کیا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ بالکل بھی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. بڑی واضح بات ہے، آواز ضرور اٹھائی جائے گی. اتنا بڑا عمل ہو جائے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت نظر آئے، پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ نظر آئے، لوگ بکتے ہوئے نظر آئے، بدترین جمہوریت کی صورتحال سامنے صورت نظر آئے، وہ جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ اس دن وزیر اعظم کا اوتھ لیتا ہوا نظر آئے، تو لوگ تو آواز اٹھائیں گے. ان کا حق بنتا ہے، ان کا جمہوری حق بنتا ہے، اور یہ بالکل پارٹی کی پالیسی بھی ہے. یہ پارٹی کی لیڈرشپ بھی اس پہ آواز اٹھا رہی ہے اور ساری پاکستان کی عوام بھی اٹھا رہی ہے. یہ بتائیے کہ استعفوں کا کیا ہوا؟ یہ پالیسی تھا، اس کے استعفے دے دیے گئے، اب آپ کے ڈپٹی اسپیکر کے پاس استعفے ہیں مگر وہ منظور نہیں کر رہے ہیں. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. نہیں، وہ پروسیس کر رہے ہیں، اس کے پروسیسنگ کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. آج بھی میری قاسم سوری سے بات ہوئی تھی تو وہ ان کو استعفوں کی پروسیسنگ کی جا رہی ہے. بڑا واضح فیصلہ ہوا ہے. چیئرمین نے تمام ایم این ایز کی رائے لینے کے بعد وہیں پر پارلیمنٹری پارٹی کے اندر فیصلہ ہوا. متضاد رائے تھی، ایک سے زیادہ رائے کمرے میں پائی جاتی تھی، لیکن آخر میں جب فیصلہ ہوا تو تقریباً 90% سے زیادہ ایم این ایز نے تو اسی وقت اپنا استعفیٰ جمع کرا دیا تھا. اور یہ ابھی ایک تو اس پہ ابھی فی الحال عمل نہیں ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ یہ ابھی محدود ہے صرف قومی اسمبلی تک. صوبائی اسمبلی کے لیے فی الحال اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. جی ابھی یہ قومی اسمبلی کے لیے فیصلہ کیا گیا. صوبائی اسمبلیوں کے اوپر بھی بات چیت جاری ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے. ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن بات چیت اس پہ بھی ہو رہی ہے. اچھا، اب جو یہ پوری تحریک ہے اس کا صرف ایک نکاتی صرف ایجنڈا ہے، وہ یہ کہ فوری الیکشن کیے جائیں اور اس کے لیے کسی قسم کی مذاکرات وغیرہ کی گنجائش نہیں ہے. آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن کال کر دیے جائیں، یہی مطالبہ ہے. اور پھر یہ کیا یہ اس پہ دباؤ بڑھانے کے لیے آئندہ
جو پی ٹی آئی کا ایک طریقہ کار رہا ہے، دھرنے اور لانگ مارچز اور یہ تمام چیزیں بھی اس کا حصہ ہیں؟ دیکھیں وہ آگے کیسے تحریک بڑھتی ہے آگے، وہ تو ظاہر ہے اس کے فیصلے کیے جائیں گے اور چیئرمین نے فیصلے کرنے ہیں، مشاورتی عمل کے بعد وہ ہونے ہیں۔ ابھی جو اس کا پہلا فیز ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کی نوعیت بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، عید کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن تحریک انصاف کے مطالبے کو چھوڑ بھی اگر دیں آپ، کسی پاکستان میں آزاد رائے رکھنے والے ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کی بہتری چاہتا ہو، جو ہمدردی رکھتا ہو پاکستان کے ساتھ، اس سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ یہی بات کہے گا کہ جو ایک سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے، جو صورتحال ملک کے اندر نظر آ رہی ہے، جو عوام کے اندر ایک بہت بڑے حصے میں عوام کے جو غم و غصہ نظر آ رہا ہے، اس سے ایک مثبت طریقے سے باہر نکلنے کا طریقہ ہے ہی واحد ایک، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا مطالبہ بھی یہی تھا، ان کا تو بھی یہی مطالبہ تھا، تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں کہہ رہے کہ کوئی غیر آئینی ہے۔ پتہ نہیں اب کس بات کی پریشانی ہے، شاید ان کو عمران خان کی کوئی مقبولیت سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن اس کا راستہ یہی ہے۔ آپ معیشت کے اوپر بہت قریبی نظر رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب سیاسی غیر یقینی ہو اور وہ اتنے عرصے تک چلتی جائے تو اس پہ معیشت پہ کتنے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں تو اس وقت میرے خیال میں یہ بات ہے نا اسد بھائی کہ جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو جو معیشت کے جو کلیدی مسائل تھے وہ کافی بہتر ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو ایکسچینج ریٹ پہ ہم نے دیکھا کہ کافی بہتری، کوئی 5% کی بہتری آ گئی، پھر مارکیٹ کے اندر بھی بڑی بہتری آئی، جس سے یہ عکاسی ہوئی کہ شاید یہ درد سر جو تھا معیشت کا وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ نہیں سر، وہ کیونکہ بالکل عروج پر پہنچی ہوئی تھی، یہ جو آپ نمبرز کی بات کر رہے ہیں یہ آخری 5-7 دن کے تو نمبرز تھے جس کے اندر وہ تبدیلی آئی تھی، اور اس وقت اتنی زیادہ غیر یقینی صورتحال تھی کہ بہت زیادہ اشاریے خراب ہوئے اور اس کے بعد وہ تھوڑی بہتری نظر آ گئی۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ غیر یقینی صورتحال چلتی رہی، یہ بار بار یہ ایسے ایونٹس ہوتے رہے، تو اس سے جو ہے وہ بار بار معیشت کو اس منفی اثرات اس کے اوپر آئیں گے۔ اس لیے چاہے آپ سیاسی طور پہ دیکھ لیں، قومی یکجہتی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، آپ جمہوری عمل کی مضبوطی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، کسی بھی آپ پہلو سے دیکھیں گے تو منطقی جواب یہی نکلتا ہے کہ اگر ہم جلد الیکشن کی طرف چلے جائیں تو ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے، ورنہ خدشہ جو ہے وہ انتشار کا رہے گا۔ تو اب کیا آپ جو کراچی میں تیاری، اس وقت کراچی کے جلسے کی تیاری ہے؟ پشاور کا جلسہ تو کافی زبردست امپریسو جلسہ ہو گیا ہے، اب کراچی کی تیاری ہے، کراچی میں کس انداز کی تیاری ہے؟ کراچی کی جی بالکل بھرپور تیاری شروع ہو چکی ہے۔ ابھی بھی میں شام کو علی زیدی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہم ان کا جائزہ لے رہے تھے جو تیاری کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس دن کراچی میں جس طریقے سے کراچی کی عوام نے نکلنا ہے اور بتانا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، خوددار پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، خود مختار پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور کراچی تو خاص طور پر کام زیادہ ہونا کم ہونا اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں، میرے خیال میں تو کام بھی بہت ہوا، لیکن کراچی کو دہائیوں کے بعد ایک جمہوری وزیر اعظم نظر آیا جو کم سے کم اپنے دل میں کراچی اور لاہور اور دوسرے شہروں کو ایک ہی سمجھتا ہے اور کراچی کو بھی اون کرتا ہے۔ تو کراچی کی تو ایک سے زیادہ وجہ ہے اس دن انشاءاللہ تعالیٰ ایک تاریخی نمبرز میں آنے کی۔ تھینک یو سو مچ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف قمر شب بیگ۔